اوکے جی. سو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے وائوا کے اندر اپنی کوڈ وغیرہ جو ہے وہ بتانے ہیں، ڈھونڈنے ہیں، اس کو سپروائزر کو بتانے ہیں کہ کون سا کوڈ آپ کا کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے. اوکے. سو نیکسٹ تھنگ از کہ آپ سے وہ کیا کیا چینجز کروا سکتا ہے یا کیا کیا چیزیں آپ کو وہ چینج کرنے کو بول سکتا ہے ڈیورنگ وائوا. تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا کیا چیزیں چینج کروا سکتا ہے. سوری. اچھا، ایک چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ دھیان رکھنی ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ کے اندر فائلز یوز ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی فائل کدھر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. آپ کو کوڈ پوچھا جائے آپ کو پتا ہو کوڈ کدھر پڑا ہے، آپ سے فائل پوچھی جائے آپ کو فائل پتا ہو کدھر پڑی ہے. اور آپ کو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹیسٹ فیز کے دوران یہ چیز میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کی تھی، لیٹ می ایکسپلین اٹ اگین. بٹ آپ لوگوں نے اس کی پلیز خود سے پریکٹس کافی ساری کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثال یہ آپ کا مین فولڈر ہے نا، آپ کے پاس یہ فولڈر آپ کا مین ہے، آپ اس کو اوپن کرتے ہو، یہ آپ کے پاس ڈھیر ساری فائلیں ہیں، ڈھیر سارے فولڈر ہیں. پھر آپ ایڈمن فولڈر کو اوپن کرتے ہو، پھر آپ کے پاس ڈھیر ساری فائلیں، پھر اور فولڈر وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو فائلوں کا پتہ ہو کہ کون سی فائل کدھر ہے. مثال کے طور پہ اب آپ نے یہ کیٹیگریز والا پیج اوپن کیا ہوا ہے. اب آپ کو وہ بندہ کہتا ہے، سپروائزر کہتا ہے کہ لیٹس سے یہ جو ڈیلیٹ والا بٹن ہے ریڈ کلر کا ہے، اس کا کلر چینج کر کے دکھائیں. مثال کے طور پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ادھر آپ مجھے اس کا کلر گرین کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا کلر کدھر سے چینج ہوگا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، وہ آپ کو بٹن کا نہیں کہتا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا کلر مجھے چینج کر کے دکھائیں. تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کلر کیسے چینج ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ دونوں کام ابھی ہم کر کے چیک کرتے ہیں، اور فائلوں کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو پتہ چلنا چاہیے. تو آپ سب سے پہلے تو کوڈ اوپن کریں گے کیٹیگریز والے پیج کا. کیونکہ یہ جو صفحہ ہے اس صفحے کا نام ہے categories.php. اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ یہ پیج اوپن کرنا ہے. تو میں نے یہ پیج اوپن کیا categories.php کا. اب میں نے جا کے سب سے پہلے یہ ڈھونڈا کہ یہ کیٹیگری لسٹ نامی جو ہیڈنگ ہے کدھر. تو یہ دیکھیں یہ کیٹیگری لسٹ نامی ہیڈنگ مجھے یہاں پہ مل گئی. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اس کا کلر کوئی چینج کرو، اس کا کوئی کلر اور رکھو. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کلر کیسے چینج ہوتا ہے. آپ سب لوگوں کے پروجیکٹ کے اندر میں نے جو چیز یوز کیا ہے وہ ہے بوٹ اسٹریپ. ٹھیک ہے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے یہ بوٹ اسٹریپ کیا چیز ہے. دیکھیں بوٹ اسٹریپ آپ کے پاس HTML اور CSS کا ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے اندر ڈیزائنز اور کلر سکیمز اور یہ ساری چیزیں بنی بنائی ہوتی ہیں. ان کو آپ نے صرف لگانا ہوتا ہے اٹھا کے. ٹھیک ہے، جیسے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. جیسے آپ کے پاس یہ بٹن ہے، اب یہ بٹن ریڈ کلر کا ہے. اب اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اس بٹن کا کلر ریڈ ہو جائے مجھے صرف ایک چیز لکھنا پڑے گی یا مجھے صرف ایک لفظ لکھنا پڑے گا. اب اگر میں نے if I want to change the color of any button, link or heading heading تو نہیں، button اور link, I just have to allocate it the class btn minus danger. ٹھیک ہے، میں یہ لکھوں گا تو اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا. اب یہ مجھے جو ہے نا کیسے پتا کہ یار یہ چیز دیکھنی ہے. دیکھیں BTN مخفف ہے بٹن کا شارٹ فارم، ڈینجر ہمیشہ خطرے کا نشان سرخ ہوتا ہے. تو اس میں کامن ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے. بوٹ اسٹریپ کے اندر آپ کامن ورڈز جو ہیں یہ یوز کر کے اور کسی بھی چیز کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں. اب بوٹ اسٹریپ کے جو کامن ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا کہ کہاں سے ان کے بارے میں آپ پتہ چلا سکتے ہیں، یا کون کون سے ورڈز ہیں وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے بوٹ اسٹریپ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے. اتنا زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، آپ کو بیسک بس پتا ہو، دیٹس انف. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو یہ پتا ہو کہ سرخ سے سبز رنگ کلر کیسے کریں گے. اب سبز جو کلر ہوتا ہے عام طور پہ وہ کامیابی کی نشانی ہے کہ سبز گرین گڈ ویری گڈ سکسیس. تو آپ ڈینجر کی جگہ جسٹ سکسیس لکھ دیں. اسی طرح سے خطرے کی نشانی کے علاوہ ایک ہوتا ہے علامتی نشان جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وارننگ سائن. وارننگ سائن عام طور پہ اورنج کلر کا ہوتا ہے. وارننگ کو الرٹ کہتے ہیں، تو اس کو ہم الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں. بٹن مائنس الرٹ. تو یہ مختلف کلرز ہیں. یہ آپ کلرز اگر یاد بھی رکھنا چاہیں تو وہ یاد بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے ڈینجر ریڈ ہوتا ہے، اسی طرح سکسیس گرین کلر ہوتا ہے، اسی طرح سے الرٹ اورنج کلر ہوتا ہے، اسی طرح سے پرائمری بلو کلر ہوتا ہے، اسی طرح سے انفو یہ آپ کے پاس لائٹ بلو کلر ہوتا ہے، اسی طرح سے
سیکنڈری یہ آپ کے پاس ہوتا ہے جناب کون سا کلر ہوتا ہے جی, گرے کلر, یا اس کو آپ بلیک کلر بھی کہہ سکتے ہیں, ڈارک بلیک, ڈارک گرے, سوری بلیک نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے ڈارک گرے. اور یہ آپ کے پاس بنیادی 6 کلر ہیں جن کو آپ یہ نام لکھ کے استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بوٹ اسٹریپ میں ایک یہ چیز ہے. اب ہم کلر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس بٹن ہے ریڈ کلر کا ڈیلیٹ والا, میں کہتا ہوں کہ یا سپروائزر آپ کو کہتا ہے کہ جی اس کا کلر چینج کرو. آپ نے پہلے تو کوڈ ڈھونڈا, یہ آپ نے کوڈ ڈھونڈ لیا, ٹھیک ہے, ڈیلیٹ بٹن کا یہ کوڈ ہے آپ کے پاس. اب دیکھیں یہ بٹن مائنس ڈینجر لکھا ہوا ہے, آپ اس کی جگہ سکسیس کر دو. وہ کہتا ہے گرین کرنا ہے نا, آپ سکسیس کر دو, کنٹرول ایس کرو, پیج پہ اس کو سیو کر دو. سیو کرنے کے بعد واپس آؤ جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ ہے, اس کو ریفریش کرو, یہ یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر گرین ہو گیا. سو دیٹس اٹ, اتنا سا کام ہے, ٹھیک ہے. مین آپ کے پاس کیا چیز ہے, کوڈ ڈھونڈنا, کہ کوڈ کو ڈھونڈنا کیسے ہے. دوسری چیز ہے پھر اس کو چینج کرنا. چینج کرنے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم نے بوٹ اسٹریپ استعمال کی ہے, اور بوٹ اسٹریپ کے اندر کلر چینج کرنا انتہائی آسان ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 6 لفظ یہ یاد رکھ لینے. کون کون سے لفظ ہیں؟ ڈینجر, سکسیس, الرٹ, پرائمری, انفو, سیکنڈری. جو کلر وہ بولے گا اس کو اٹھا کے لگا دے. یا اول تو وہ کلر بولتے نہیں ہے کہ اس کا فلانا کر دو, بولتے ہیں کلر چینج کر دو. تو آپ نے کوئی سا بھی لگا دینا ہے. ریڈ ہوا ہے تو بلو کر دیں, بلو ہوا ہے تو گرین کر دیں, گرین ہوا ہے تو لائٹ بلو کر دیں, کچھ کر دیں. اس کو اتنا سمجھ آ جائے کہ آپ کو چیز پتہ ہے کہ یہ کیسے چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب مثال کے طور پہ وہ ایسی چیز کا کلر چینج کرنے کو بولتا ہے جس کے پیچھے کوئی کوڈنگ نہیں ہے. مثال کیٹیگری لسٹ, اب اس کا کوڈ نکالو. اس کا کوڈ ہم نے نکالا جی, یہ ہمارے پاس کوڈ آ گیا. اب آپ کہیں جی اس میں تو کوئی کوڈ لگا ہوا کوئی نہیں ہے, تو ہم کیسے کریں گے اس کو, اس کا کلر کیسے چینج کریں گے؟ وہ بھی آسان ہے, وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اس طرح کریں, اگر کسی چیز کے پیچھے کوئی بھی کلر نہیں لگا ہوا نارملی, یعنی کہ بیسکلی وہ ہے ہی سمپل, تو آپ اس لفظ سے پہلے اسپین لکھیں, اور اس لفظ کے آخر میں یا اس کے بعد بھی لفظ اسپین لکھ کے ٹیگ کلوز کریں. کر لیا. اب اس اسپین کو کلاس الاٹ کر دیں. کلاس از اکول ٹو, یہاں پہ آپ لکھ دیں مثال کے طور پہ کون سا لکھیں جی, ٹیکسٹ مائنس پرائمری, ٹھیک ہے. وہ تو چونکہ بٹن کو کلر ہم نے دینا تھا نا, اس لیے بٹن ڈینجر لکھتے تھے. اگر ٹیکسٹ کو کلر دینا ہوگا تو پھر بٹن کی جگہ ٹیکسٹ لکھیں گے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو یہ سیو کیا, یہاں پہ جا کے میں نے اس کو ریفریش کیا. اچھا اس پہ یہ نہیں چل رہا, ایک منٹ, اس کے اندر میوٹیڈ, اس پہ لگ کیوں نہیں رہا, اس پہ یہ کام نہیں کر رہا. اس کو ٹھہرے میں دوسرا کوڈ دے کے چیک کروں. بٹن والا کام کرتا ہے اس پہ, بٹن میں تو یہ بن جائے گا. تو بٹن ہم نے اس کو بنانا نہیں ہے, اس کو بٹن نہیں بنانا, بٹن کے علاوہ کوئی کوڈ اس کو دینا ہے. اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ مائنس ریڈ, ڈائریکٹ کلر کا نام دے کے چیک کر لیتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا, پھر مجھے لگتا ہے اس کا بوٹ اسٹریپ میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوڈ ہے اس کا جو بوٹ اسٹریپ والوں نے یوز کیا ہوا ہے. یا اگر آپ اس کو بلکہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب ہمیں اگر مثال کے طور پہ اس طرح کی سچویشن ہے تو ہم کیا کریں گے, 2 طریقے ہمارے پاس. یا تو آپ اس کو یوں کر دیں, کلاس کی بجائے ڈائریکٹلی لکھ دیں اسٹائل از اکول ٹو, ڈائریکٹ سی ایس ایس کا کوڈ لکھ دیں, کلر کولن ریڈ سیمی کولن, سیو. اس کو یہاں پہ سیو کیا, ادھر آ کے ریفریش کیا, یہ ریڈ ہو جائے گا. اگر آپ کو نہیں نہ مل رہا, بوٹ اسٹریپ کا کوڈ یاد نہیں آ رہا, بھول گیا, کچھ ہو گیا, ڈائریکٹ سی ایس ایس کا کوڈ لگا دیں. کلاس کی جگہ ڈائریکٹ اسٹائل لکھیں, از اکول ٹو کے بعد ڈبل کوٹیشن کے بعد اندر جو چیز اپلائی کرنی ہے وہ چیز یہاں پہ ڈائریکٹلی لکھ دیں, ٹھیک ہے. کلر از اکول ٹو ریڈ, اگر کلر از اکول ٹو بلو کرنا تھا تو بلو لکھ کے یہ کریں گے تو بلو ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں, اور یہ زیادہ آسان طریقہ ہے اگر موقع پہ کسی چیز کا کلر چینج کرنے کا وہ آپ کو بولتے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی, دیکھیں کلر چینج کرنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, بوٹ اسٹریپ والے ایلیمنٹس کا بھی کلر چینج کرنا بتا دیا, اور بغیر بوٹ اسٹریپ والے ایلیمنٹس کا کلر چینج کرنا بھی آپ کو بتا دیا. اور کسی چیز کا چینج کر کے چیک کرتے ہیں, لاگ آؤٹ کرتے ہیں, بیک ٹو شاپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس مین صفحہ ہے, اس صفحے کا وہ کہتا ہے جی کوڈ دکھاؤ, تو ہم جاتے ہیں جی اس صفحے کا کوڈ یہ کدھر پڑا ہے, مین فولڈر کے اندر index.php. چلیں جی مین فولڈر کے اندر چلے گئے, مین فولڈر آ گیا, یہ اس کے اندر انڈیکس پیج پہ آ گئے, انڈیکس پیج کا یہ اوپن کر لیا کوڈ. اچھا, وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بھائی یہ جو 3 بٹن لگے ہوئے ہیں, بائی پرائس, بائی ٹائپ, بائی کیٹیگری, ان کا کلر مجھے چینج کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے تو یہ بٹنوں کا کوڈ ڈھونڈنا ہے کہ ان بٹنوں کا کوڈ ہے کدھر. تو یہ دیکھیں, یہ ہمیں مل گیا, یہ بلکہ اوپر کمنٹ بھی ہے, سرچ بار, ٹھیک ہے, دیکھیں نا سرچ بار ہے نا, یہ
تو ہم نے اس بٹنوں کا کوڈ دیکھنا ہے جی. اس کے بٹن کا کوڈ کدھر ہے؟ اب ان کا کوڈ اب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، ان کا کوڈ اوکے. اب یہ دیکھیں، یہ جو انڈیویجول بٹن ہے نا، اس انڈیویجول بٹن پہ جو کوڈ ہے وہ نہیں لگا ہوا. انڈیویجول بٹن پہ کوئی بھی کوڈ نہیں لگا ہوا یہاں پہ، بلکہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو پوری سرچ بار ہے، یہ پوری جو سرچ بار ہے، اس پوری سرچ بار پہ کوڈ لگا ہوا ہے. اور وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی کلاس نہیں لکھا ہوا. اگر کلاس نہ لکھا ہوا ہو نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم آئی ڈی پہ پوری پہ اپلائی کر دیتے ہیں کلر. ٹھیک ہے، پوری آئی ڈی پہ جو ہے وہ ہم کلر اپلائی کر دیتے ہیں، یا پوری کسی ٹائپ پہ بٹن کلر اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ کلر اپلائی کیا ہوا ہے پوری آئی ڈی پہ. اچھا، آئی ڈی پہ اور اس پہ کلر اپلائی کرنے میں کیا فرق ہے سنگل پہ؟ دیکھیں، آپ اگر کسی کلاس پہ کوئی چیز یا کسی کو کوئی کلاس الاٹ کرتے ہیں تو وہ صرف اس چیز کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ کسی بٹن کا، یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈیلیٹ بٹن تھا نا، اس کو کلاس ملی ہوئی تھی، کلاس از اکول ٹو بٹن مائنس سکسیس. اس کا مطلب ہے کہ یہ گرین کلر صرف اسی پہ اپلائی ہوگا. لیکن اگر میں خود سے کوئی کوڈ بنا کے ڈیزائن والا، ٹھیک ہے، اور وہ میں کسی آئی ڈی پہ اس کو اسائن کر دیتا سی ایس ایس کے اندر، تو وہ اس پوری چیز پہ اپلائی ہو جاتا. یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کا ہم کوڈ نکال لیتے ہیں. اس کا کوڈ کدھر ہے جی؟ اچھا، سی ایس ایس کا کوڈ نکالنے کا آپ کو میں نے ٹیسٹ فیز میں بتایا تھا کہ یہ جو پیج ہے اس کی جو سی ایس ایس کی کوڈنگ ہے وہ اگر نکالنی ہو تو آپ اوپر جا کے دیکھیں گے کہ آپ کا جو سی ایس ایس کی فائل ہے وہ کون سی اس میں لگی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس اسٹائل والے فولڈر کے اندر اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس ایک یہ فائل لگی ہوئی ہے، اور ایک ہمارے پاس سی ایس ایس کے اندر ہوم ڈاٹ سی ایس ایس، یہ دو فائلیں ہیں. تو ان دونوں فائلوں کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. اسٹائل اور اسٹائل کے اندر اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا. اب یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں، سرچ بار، دیکھیں یہ سرچ بار، یہ دیکھیں سرچ بار، اور سرچ بار سے پہلے لگا ہوا ہے ہیش. ابھی آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ جو 3 بٹن آپ کو میں نے دکھائے تھے جو کہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، ان کا کلر چینج کرنے کو اگر آپ کو بولا جاتا ہے تو آپ تو جب آ کے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ تو آپ بولیں گے کہ سر کوئی کلاس ہی نہیں لگی ہوئی، تو ان کا کلر کیسے چینج کریں؟ دیکھیں، یہ جو 3 بٹن ہیں یہ سب مل کر ایک ڈیو کے اندر ہے. ڈیو کی آئی ڈی ہے سرچ بار، اور ابھی ہم نے سی ایس ایس کی کوڈنگ میں جا کے سرچ بار جب ڈھونڈی تو ہمیں پتہ چلا کہ سرچ بار والی پوری کلاس پہ، ہیش کا مطلب ہوتا ہے پوری آئی ڈی، ہیش کا مطلب ہوتا ہے اس آئی ڈی پہ. یہ آئی ڈی والا کیا چکر ہے یہ آپ کو بتا دوں. آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کوئی نام الاٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے اس ڈیو کا کیا نام میں نے رکھ دیا؟ سرچ بار. اب اگر میں سرچ بار نامی بہت سارے ڈیو بنا دیتا ہوں تو سارے ڈیوز پہ یہ والا کوڈ اپلائی ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے سی ایس ایس کوڈ اپلائی کرنا بائی آئی ڈی. لیکن اگر میں ہیش کی جگہ یہاں پہ ڈاٹ لگا دوں گا تو ڈاٹ لگانے سے کیا ہوگا؟ اب یہاں سے یہ سارا کوڈ جو ہے وہ، اگر میں اس کو بار بار ریفریش کرتا رہوں، 1 سیکنڈ، اس کو میں ہسٹری کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں اب سرچ بار کا کوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو گیا، یعنی اس کی اب ساخت چینج ہو گئی ہے. لیکن اگر میں اس کو ہیش کرتا ہوں، ابھی آپ اس کی ساخت دیکھیے گا، یہ اس کے نیچے لائن آ گئی اور تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے. تو آئی ڈی کے حساب سے اگر آپ نے کوڈ لگانا ہو تو پھر آپ جو سی ایس ایس کا کوڈ بناتے ہیں اس کے نام سے پہلے ہیش لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آئی ڈی کے بجائے اس کو کلاس وائز ازائن کرنا ہو، یعنی کلاس از اکول ٹو لکھ کے اور سی ایس ایس کا کوڈ وہاں پہ لگانا ہو، تو نام سے پہلے پھر ہم ڈاٹ لگاتے ہیں. تو ہیش لگے ہونے سے ہمیں یہی پتہ چل گیا کہ یہ بائی آئی ڈی ہم اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اپنے اس پیج پہ. تو سرچ بار والی جو آئی ڈی ہے اس پہ کون سا کوڈ لگا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں جی، سرچ بار پہ ہی ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہو، اونچائی اتنی ہو، پیڈنگ اتنی ہو، بیک گراؤنڈ یہ ہو، بارڈر اتنا ہو، بارڈر باٹم پہ یہ ہو. اچھا، اس کے بعد آپ پوچھیں کہ سر یہ تو چلو سرچ بار کا کوڈ ہے، یہ آگے بٹنوں کا کوڈ کدھر لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں آئی ڈی کے اندر جو مزید اندر آئی ڈیز بنتی ہیں نا، ان کو ہم سب آئی ڈیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نیسٹڈ لوپ ہوتے ہیں، آپ کو کانسیپٹ پتا ہوگا، اس طرح نیسٹڈ ڈیوز ہوتے ہیں یا نیسٹڈ آئی ڈیز ہوتی ہیں. تو یہ سرچ بار والی آئی ڈی کے اندر ایک اور آئی ڈی لکھی ہوئی ہے سرچ، اس کے اندر اور آئی ڈی ہے سرچ ٹیکسٹ بار، اس کے اندر اور آئی ڈی ہیں بائی پرائس اور فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، ہم اب یہ کر سکتے ہیں
کہ جو CSS کا کوڈ ہے اس کے اندر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی سرچ بار والی جو بھی آئی ڈی ہوگی نا اس کے اندر جس چیز کی بھی آئی ڈی سرچ ہوگی اس پہ فلاں کوڈ لگا دو. یا ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ سرچ بار والی جو آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے, سرچ بار والا جو ڈیو ہے آپ کے پاس, اس کے اندر جو LI ٹیگ ہے اس کے اندر جو بٹن والا ٹیگ ہے, جتنے بھی بٹن والے ٹیگز ہیں سب پہ کوئی خاص کوڈ لگا دو. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہم نے بولا کہ کیا کیا ہم نے, ٹھہرے جی, ون سیکنڈ, یہ ہم نے بولا کہ جناب UL اور سرچ, یعنی کہ سرچ والی آئی ڈی کے اندر جو UL نامی ان اورینٹڈ لسٹ ہوگی اس کی سیٹنگ یہ ہے, اس کا CSS کا کوڈ یہ ہے. اور پھر ہم نے بولا کہ جو سرچ والی آئی ڈی کے اندر جو UL ہے اس کے اندر جو لسٹ آئٹمز نام کے جو آئٹمز پڑے ہوئے ہوں گے, لسٹ آئٹم کا جو ٹیگ ہوگا اس کا کوڈ سارا یہ ہے. پھر ہم نے بولا کہ سرچ کے اندر جو UL ہے اس کے اندر جو LI ہے اس کے اندر جو بٹنز ہیں, جتنے بھی بٹنز ہیں ان سب کا کوڈ یہ ہے. تو اب اگر مجھے سپروائزر بولتا ہے کہ اس سرچ بار کے اندر ان 3 بٹنوں کا کلر چینج کرو, تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ سرچ یعنی کہ اس آئی ڈی کے اندر جو UL میری ہے اس کے اندر جو LI ہے اس کے اندر جو میرے پاس بٹن ہے ان پہ کون سا CSS کا کوڈ ہے. تو یہ دیکھیں سرچ والا آئی ڈی, UL اس کے اندر LI, اس کے اندر جو موجود بٹن ہے اس پہ یہ سارا کوڈ لگا ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ آپ کا یہ ہے. اب اگر اس کو وہ چینج کرنے کو بولتا ہے تو ہم یہاں سے جا کے سمپلی کوئی اور کلر سلیکٹ کر کے Ctrl+S کرتے ہیں, یہاں پہ جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ, آپ کا بٹن کا کوڈ چینج ہو چکا ہے, کلر چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈھونڈنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو بائی آئی ڈی آپ نے رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو بائی آئی ڈی ڈھونڈنا پڑے گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پورا سٹیپ. مثال کے طور پہ آپ کو وہ بولتا ہے کہ جی اس سرچ بار میں ان 3 بٹنوں کا کوڈ چینج کریں, آپ نے بٹنوں کا کوڈ ڈھونڈ لیا کہ یہ پڑا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ آگے کوئی کلاس نہیں لکھی ہوئی جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ CSS کا کون سا کوڈ ہے. اگر کلاس نہیں لکھی ہوئی تو آپ 100% شیور ہو جائیں کہ پھر بائی آئی ڈی اس کو CSS کا کوڈ اسائن کیا گیا ہے. اور اگر جب بائی آئی ڈی اسائن کیا گیا تو سب سے پہلے آپ نے CSS کی وہ کوڈنگ کھولنی ہے جس کے اندر سارا کوڈ پڑا ہے CSS کا. تو آپ نے سب سے پہلے پیج کے اوپر جا کے CSS کی وہ فائلیں دیکھ لینی ہے کہ جن کے اندر آپ کا CSS کا کوڈ ہے, اور ان فائلوں کو اوپن کر لینا ہے. اب جیسے ہمیں پتا چلا کہ style.css والی فائل ہے جو کہ اسٹائل والے فولڈر میں پڑی تھی, تو ہم گئے اسٹائل والے فولڈر کے اندر, یہ اسٹائل والا فولڈر تھا, اس کے اندر یہ style.css کی فائل تھی, اس کو ہم نے اوپن کیا اور یہ اوپن ہو گئی. اب ہم نے یہ سرچ کرنا ہے کہ اس کوڈ کا نام کیا تھا, یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس کوڈ ہے اس کی آئی ڈی کیا تھی, اس کی آئی ڈی تھی سرچ. تو ہم نے سرچ والا کوڈ یہاں سے ڈھونڈنا ہے. آسان طریقہ ہے, کنٹرول دبا کے F دبائیں, یہاں پہ SEARCH لکھنا شروع کریں, یہ سارا کوڈ آپ کو وہ ڈھونڈ دے گا جہاں جہاں پہ بھی سرچ آ رہا ہے. تو جیسے ہی آپ نے سرچ والا اس کو بٹن یعنی کوڈ ڈھونڈا تو باقی سارا کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو دیٹس اٹ. یہ طریقہ کار ہے اگر آپ بائی آئی ڈی CSS کا کوڈ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ ہو گئی بات جناب CSS اور HTML کی. اب باری آتی ہے PHP کی. اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی فلانی چیز کا دکھائیں, کیوری کدھر لگی ہوئی ہے یا اس طرح کوئی چکر ہے, وہ سارا کچھ کس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سے سپروائزر یہی پوچھ لیتا ہے کہ جی یہ جو صفحے پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں جی پروڈکٹس آپ کی نظر آ رہی ہیں, ان کا کوڈ دکھائیں, کوڈ کدھر ہے اس کا. تو آپ نے سب سے پہلے تو اس صفحے کو اوپن کر لینا ہے. یہ index.php آ گیا. اب یہ دیکھیں جی یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے, ٹیبل کے اندر یہ دیکھیں یہ PHP کا کوڈ یہاں سے سٹارٹ ہے, یہ سارا PHP کا کوڈ ہے. اب اس کے اندر یہ ایکچوئل وہ کیوری لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا سارا جو ڈیٹا ہے وہ اٹھا کے منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوری اگر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے دکھائیں کیوری کدھر لگی ہوئی ہے, تو آپ نے بولنا ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ ساری کیوری ہے, سلیکٹ آل فرام پروڈکٹس آرڈر بائی پروڈکٹ آئی ڈی ڈسینڈنگ. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کیوری لگائی ہوئی. اب اس کیوری کو چلنے کے بعد اس کیوری کا جو نتیجہ ہے یا اس کیوری کے چلنے کے نتیجے میں جو ڈیٹا آئے گا آپ کے پاس, وہ سارا کس جگہ پہ ہم نے سٹور کر دیا, ڈالر ریزلٹ کے اندر. اب ڈالر ریزلٹ کے اندر وہ سارا ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے, لیکن ڈیٹا بہت سارا ہے, پروڈکٹس بہت ساری ہیں. تو ہم نے جب اب ان پروڈکٹس کو ڈسپلے کرنا ہے تو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں لوپ لگانا پڑے گا. سو ہاؤ وی پٹ اے لوپ آن دا ڈیٹا, اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے, وائل لوپ کا انتخاب ہم کرتے ہیں. وائل یعنی جب تک ڈالر ریزلٹ والے جواب میں سے یہ جو ارے تھی
کیونکہ جواب ہمارے پاس بذریعہ صورت ارے بذریعہ ٹیبل آتا ہے. یہ ڈیٹا بیس میں کیوری لگائی, جواب آیا ریزلٹ کے اندر. جواب کس شکل میں آیا؟ ٹیبل کی فارم میں. اس ٹیبل کو کوڈنگ کی لینگویج میں ارے بولتے ہیں. تو ہم اس کو بولیں گے مائی ایس کیو ایل فیچ ارے. یہ ایک کی ورڈ ہے, ایک کمانڈ ہے. ہم نے اس کمانڈ کے ذریعے سے اس ٹیبل کو فیچ کروایا. فیچ کروا کے ڈالر رو نامی ویریبل کے اندر ایک ایک کر کے رکھیں گے. یعنی اگر 100 پروڈکٹس ہیں تو ڈالر ریزلٹ والے ٹیبل میں سے ایک ایک پروڈکٹ کو اٹھا کے ڈالر رو میں ڈالتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ وائل لوپ لگا ہوا ہے تو یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ کے سارے پروڈکٹس ختم نہیں ہو جاتے. سو ہم نے کیا کیا, ادھر سے ایک پروڈکٹ پہلے نمبر والا اٹھایا, اس کو ڈالر رو میں ڈالا, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, اس پہلے پروڈکٹ کی جو بھی آئی ڈی تھی وہ اٹھا کے ڈالر آئی ڈی والے ویریبل میں ڈال دی. اس کے علاوہ اس کی آئی ڈی کو پروڈکٹ آئی ڈی میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد اس کی کوانٹٹی کو اسٹاک میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہمارے پاس پہلے نمبر پہ پروڈکٹ یہاں سے اٹھ کر ادھر آئی تھی, ہم نے اس پروڈکٹ کی یہ فلاں ڈیٹیلز, یہ ساری ڈیٹیلز اٹھا کے ان ویریبلز کے اندر ہم نے اسٹور کر دی ہیں. سمپل. اب جیسے چونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اٹھ کے آ رہا ہے ادھر سے لے کر ڈالر رو کے اندر اسٹور ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس تو اس پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیل سیو ہو رہی ہے کہ کیا نام ہے اس کا, کیا ڈسکرپشن ہے, اس کا امیج کیا ہے, اس کی پرائس کیا ہے, اس کی کیٹیگری کون سی ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ ساری چیزیں ڈالر رو کے اندر پڑی ہیں. اب اگر ہمیں اس میں سے کوئی اسپیسیفک چیز چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں, ڈالر رو کو لکھیں گے کہ ڈالر رو میں سے, اب آگے سے اس کو جب بتانا ہوگا کہ کون سی چیز لے کر آؤ, تو ہم اس کو آگے اسکوئر بریکٹس کے اندر اس چیز کا بتا دیں گے جو چیز ہمیں چاہیے. مثال ہمیں اس کی آئی ڈی چاہیے تھی تو ہم نے لکھ دیا ڈالر رو اور آگے اسکوئر بریکٹس کے اندر سنگل کوٹیشن کے اندر اس چیز کا نام جو ہمیں چاہیے, پروڈکٹ آئی ڈی. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ اسکوئر بریکٹس کے اندر آپ نے جو نام دینا ہے, جو چیزیں حاصل کرنی ہے, یہ نام بالکل ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر اپنے ٹیبل کے اندر یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. جیسے یہ پروڈکٹس والا ٹیبل ہے نا, تو اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ دیکھیں, پروڈکٹ آئی ڈی ہے اس طرح سے لکھا ہوا ہے, تو چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے, تو یہاں پہ بھی جب آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہوگا تو ایسے ہی لکھیں گے. پروڈکٹ کوانٹٹی ہے, اگر یہاں پہ چھوٹے لفظوں میں اور اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو ادھر بھی آپ اس کو بالکل ویسے ہی لکھیں گے, تب وہ ایکسیس ہوگی. اگر آپ نے یہاں پہ مثال پروڈکٹ کوانٹٹی کی جگہ آپ بولے نہیں جی میں تو پروڈکٹ اسٹاک لکھوں گا, تو اس طرح نہیں چلتا, کیونکہ پروڈکٹ اسٹاک یہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں پہ پروڈکٹ کوانٹٹی ہے, تو چونکہ ہم ٹیبل سے چیزیں منگوا رہے ہیں, ڈیٹا بیس سے منگوا رہے ہیں, تو ڈیٹا بیس میں جس نام سے چیز محفوظ ہے آپ یہاں پہ بھی وہی نام لکھ کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری سمپل. تو چونکہ ڈیٹیل ساری ڈالر رو میں پڑی ہے تو ڈالر رو لکھنا اس لیے لازمی ہے. یہاں پہ آپ نام کوئی بھی دے سکتے تھے, ڈالر رو میں نے لکھا, آپ کوئی مرضی کا نام دے سکتے تھے, اور آگے یہ جو چیز ہے یہ ہم وہی لکھیں گے جو ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس جس نام سے سیو ہے. ہم نے اتنا لکھ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ پی ایچ پی کا کوڈ یہاں پہ اینڈ لگ گیا. اب اگر آپ یہاں پہ دھیان دیں تو وائل لوپ کے بعد یہ کرلی بریکٹ ایک لگی ہوئی ہے, اگلی بریکٹ کوئی نہیں ابھی لگائی ہم نے, تو اگلی بریکٹ کی اگر آپ آ کے دیکھیں نیچے یہ لگی ہوئی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وائل لوپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جتنا کام ہے یہ ہر بار ہوگا, جتنے پروڈکٹس ڈیٹا بیس میں موجود ہیں اتنی بار یہ والا کوڈ چلے گا. 10 پروڈکٹس ہوئے تو یہ کوڈ 10 بار رن ہوگا اور 10 مرتبہ چیزیں آپ کی اسکرین پہ نظر آئیں گی. اگر یہ پروڈکٹس ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں یہاں پہ اول تو ہمارے پاس کتنے ہیں, 3 ہیں, تو یہ 3 بار چلے گا. 3 بار چلے گا اور 3 بار چلنے کے نتیجے میں آپ کو یہاں پہ 3 پروڈکٹس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب یہاں پہ یہ کیا چل رہا ہے جی, یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیبل میں جو ڈیٹا ہم شو کرواتے ہیں وہ بذریعہ سیلز کے کرواتے ہیں, بذریعہ خانوں کے. تو خانے کے لیے جو ٹیگ لگتا ہے وہ ٹی ڈی ہے, اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی بتا دی ہے سی ایس ایس کی. پھر اس کی ہم نے اونچائی لمبائی چوڑائی بھی بتائی ہے کہ خانہ اتنا بڑا اتنا چوڑا ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم نے ایک امیج لگا دیا. یہ امیج ہم نے لگا دیا. امیج کون سا ہم شو کروا رہے ہیں, وہی امیج ہم شو کروا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس اس چیز کا ہے, جو پروڈکٹ جو ہم شو کروا رہے ہیں اس کا پروڈکٹ کا امیج ہم نے شو کروا دیا. امیج شو کروانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھیے جی. سب سے پہلے تو ہم نے ایک اینکر ٹیگ لگایا. اس کے اندر ہم نے اس کو ہائپر ریفرنس میں یہ بولا کہ اگر اس تصویر پہ کلک ہو جائے تو تم نے کرنا کیا ہے, پروڈکٹ ویو ڈاٹ پی ایچ پی پیج پہ چلے جانا ہے, اور آئی ڈی کے طور پہ کیا ساتھ لے کے جانا ہے, ڈالر رو میں موجود جو پروڈکٹ آئی ڈی ہے اسی پروڈکٹ کی, اس کو ساتھ لے کے جانا ہے بطور پیرامیٹر. اور آگے ہم نے امیج نام کا ٹیگ لگایا تصویر دکھانے کے لیے, اور اس کو ہم نے بولا کہ تمہارا جو ریفرنس ہے یا تمہارا جو تصویر کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمن والے فولڈر کے اندر
اور آگے سے ہم نے اسے بولا ڈیٹا بیس میں سے جو بھی لوکیشن تمہیں موصول ہوئی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا بیس میں دیکھتے ہیں جی کیا لوکیشن ہے. ڈیٹا بیس میں اگر آپ دیکھیں تو تصویروں کی لوکیشن یہ پڑی ہوئی ہے, uploads/2.jpg, uploads/1.jpg. تو ہم اسے بتا رہے ہیں کہ تصویر تو بھائی دکھانی ہے, لیکن تصویر دکھانے کے لیے راستہ کدھر پڑا ہے, یعنی کہ وہ تصویر پڑی کدھر ہے جہاں سے اٹھا کے دکھاؤ گے, ایڈمن فولڈر کے اندر, اور آگے پھر تصویر کی جو بھی لوکیشن ہم نے ڈیٹا بیس میں اسٹور کی تھی وہ. یہ ہم اسے بتائیں گے, تصویر وہ اٹھا کے جناب ہمیں شو کرا دے گا. آگے تصویر کا تھوڑا سا ہم نے اسے ڈیزائن بتایا کہ تصویر اتنی لمبی اتنی چوڑی ہو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اینکر ٹیگ کلوز, خانہ کلوز, ڈیو کلوز. تو یہ ہمارے پاس پہلی لائن سے کیا چیز شو ہو رہی ہے, ہمیں یہ تصویر ہمیں شو ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح اگلے خانے میں ہم نے کیا چیز شو کر دی, سمپل یہاں پہ ہم نے پروڈکٹ کا نام شو کرنا تھا. اس کے لیے ہمیں اتنے لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہم نے یہاں پہ PHP کا کوڈ لگایا, ایکو کمانڈ کے ذریعے سے $رو اور $رو میں موجود جو پروڈکٹ نیم تھا اس پروڈکٹ کا, اس کو ہم نے ڈسپلے کرا دیا. اب ایکو کمانڈ اور PHP لگانا کیوں ضرورت پڑی, کیونکہ HTML کے اندر آپ ڈائریکٹ طور پہ ویریبلس کو ایکسیس نہیں کر سکتے, اس لیے پھر ہمیں یہاں پہ PHP کا کوڈ لگا کے اور ایکو کمانڈ کی مدد سے پرنٹ کروانا پڑا. ایکو کمانڈ کیوں یوز ہوتی ہے, اسکرین پہ کوئی چیز پرنٹ کروانے کے لیے. اسی طرح پھر اگلے خانے میں ہم نے ڈسکرپشن کو پرنٹ کروایا, اور اسی طرح سے اس سے اگلے خانے میں ہم نے پرائس کو پرنٹ کروایا, اور اس سے بعد آخری خانے میں یہاں پہ تھوڑی کوڈنگ ہے. اب کیا کوڈنگ ہے یہاں پہ یہ کوڈنگ ہے کہ اگر اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹاک ہم چیک کر رہے ہیں, تو پروڈکٹ کی جتنی بھی کوانٹٹی تھی اس کو ہم نے اسٹاک میں رکھا تھا, تو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر تو اسٹاک جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو لکھا ہوا آ جائے آؤٹ آف اسٹاک. کدھر لکھا ہوا آ جائے, یہ آخری خانے میں. ورنہ کیا چیز ہو, ورنہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر اسٹاک بڑا ہے 0 سے تو پھر کیا ہو, ایکو, یعنی کہ پرنٹ کر دو. کیا پرنٹ کرو, یہ پورا بٹن پرنٹ کر دو. اے ٹیگ ہے, اینکر ٹیگ ہے, href آگے ہم نے پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ کس صفحے پہ جانا ہے, اور پیرامیٹرز کون کون سے ساتھ لے کے جانے ہیں. مثال ایکشن ایڈ, یہ ساتھ لے کے جانا ہے, اور کلاس بٹن کارٹ, یہ کلاس ہم نے اس کو الرٹ کی ہے CSS کی. تو اس کا اگر آپ نے کوڈ چینج کرنا ہو تو آپ کو CSS پیج کے اندر اس نام کی کوڈنگ ڈھونڈنی ہے, BTN کارٹ کے نام کی. اور آگے ہم نے امیج لگایا ہوا ہے اس بٹن پہ, بجائے کچھ لکھنے کے ہم نے امیج لگا دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کس چیز کا بٹن ہے. تو دیٹس اٹ, یہ ہمارے پاس جناب اس ٹیبل کا, اس پورے صفحے کا یہ کوڈ تھا. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ کوڈ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کوڈنگ ہے نا وہ ساری 1 سیکنڈ جی. اچھا, جو جتنے بھی ہمارے پاس اب کوڈنگ ہے پورے پروجیکٹ کی, اس میں چیزیں یہ یوز ہوئی ہیں, اینکر ٹیگ ہیں, ٹیبلز ہیں, بٹنز ہیں, اور ڈیوز ہیں. اس کے علاوہ ایک بھی چیز یوز نہیں ہوئی. کوئی بھی چیز آپ اس پورے صفحے پہ دیکھ لیں, یا مثال کے طور پہ آپ نے یہ صفحہ کھولا, یا اگر آپ نے مثال ایڈ ٹو کارٹ اس کو کیا, یہ صفحہ کھولا, کچھ بھی ہے, یہ ساری وہی چیزیں ہیں, ٹیبلز, سیلز, بٹنز, اینکر ٹیگز, امیجز وغیرہ وغیرہ. تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں بار بار. تو آپ لوگوں کو کوڈ اگر ڈھونڈنا آ گیا تو آگے ایکسپلین کرنا بہت آسان ہے, اور آپ سے وہ اتنی لمبی ایکسپلینیشن یوں نہیں مانگے گا جس طرح میں نے ایکسپلین کیا. آپ نے اس کو بڑا آسان طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے. وہ کیسے, وہ آپ سے پوچھے گا بیٹا جی اس کا کوڈ بتائیں, کہ مثال کے طور پہ یہ جو چیک آؤٹ ناؤ والا بٹن ہے اس کا کوڈ بتائیں کدھر پڑا ہوا ہے. تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس صفحے پہ ہے, viewcard.php. تو آپ نے یہ صفحہ اوپن کر لینا ہے. کدھر گیا یار, viewcard.php. یہ ہم اوپن ہو گئے, اس صفحے پہ آ گئے, اور ہم نے جناب یہ اس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ ہمارا وہ بٹن کا کوڈ کدھر ہے. تو یہ دیکھیں چونکہ یہ آخری چیز ہے, اس کے بعد صفحہ ختم ہے, تو یہ آخر میں ہوگا کہیں پہ. تو یہ ہمارے پاس چیک آؤٹ ناؤ, یہ چیک آؤٹ. تو یہ ہم بولیں گے کہ سر یہ ایک ہمارے پاس بٹن لگا ہوا ہے, یہ اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیٹس اٹ. اب وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ جو SRC لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سمجھا دو, یا وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ جو سلیش ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ چیزیں نہیں پوچھے گا. وہ آپ سے زیادہ کیا پوچھ سکتا ہے کہ یہ جی بٹن دبانے سے آپ کدھر چلے جائیں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بٹن سے پہلے اینکر ٹیگ لگا ہوا ہے, اور اینکر ٹیگ
آپ کو ہمیشہ یہ بتائے گا کہ ایچ ریف میں جو چیز لکھی ہوئی ہے میں نے ادھر جانا ہے جب میں پریس کیا جاؤں گا. تو آپ نے بتانا ہے سر چیک آؤٹ ناؤ پہ کلک کرنے سے ہم کدھر چلے جائیں گے, آرڈر سمری والے پیج پہ چلے جائیں گے, اگر بشرط یہ کہ بندہ لاگ ان ہو, سیشن از آئی ڈی, اگر میں لاگ ان ہوں, اگر اف ناٹ از سیٹ لاگ ان, اگر میں لاگ ان نہیں ہوا تو میں کس پیج پہ چلا جاؤں گا, اس صفحے پہ چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ظاہری بات ہے چیز آپ سامنے لکھی ہوئی ہے, آپ اب ظاہری بات ہے یہ دیکھیں ٹی ڈی ٹیگ دوبارہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ میں بار بار تو نہیں بتا سکتا کہ ٹی ڈی ٹیبل میں موجود ڈبے کو کہتے ہیں, یا اینکر ٹیگ استعمال ہو رہا ہے. اب اینکر ٹیگ تو بہت دفعہ ایکسپلین ہو چکا ہے کہ اینکر ٹیگ کیا کرتا ہے, اینکر ٹیگ کیا ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ ظاہر بات ہے بار بار بتانے والی چیز نہیں ہے. امیج ٹیگ یہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ تصویر دکھانے کے لیے شو ہوتا ہے, وہ اس کو بھی آپ کیا ایکسپلین کریں بار بار. تو باقی اب ظاہر بات ہے یہ ایلس اف اور اف کمانڈیں ہیں, یہ آپ لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں پہلے سیمسٹر سے کہ اف ایلس کیا ہوتا ہے جی, سب سے پہلی چیز یہی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ بالکل وہ بیسک سی چیزیں ہیں اف ایلس والی. تو دیٹ از اٹ, یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آپ نے کوڈ اس کا ڈھونڈنا ہے اور اس طرح سے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ کو اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے, سوری آپ کو یہ چیز مل گئی ہے, صفحہ آپ دیکھ رہے ہو, آپ سے سپروائزر پوچھتا ہے جی یہ پیج مجھے سمجھائیں کہ یہ پیج کس طرح سے کام کر رہا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ پیج ہے, اس پیج کے اندر کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ون سیکنڈ, یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں تصویر لگی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آپ کے پاس مینیو بار ہے, مینیو بار میں 4 بٹن لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتا دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ یہ بٹنوں کا کوڈ ہے یہاں پہ. اور اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا یہاں پہ ٹیبل ہے, تو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ٹیبل ہے. کیسے پتا چلا, یہ دیکھیں پہلا کالم, دوسرا کالم, تیسرا کالم, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور اس کے بعد نیچے والی یہ رو میں یہ سارے والے کالمز خالی ہے, اور اس کالم کے نیچے یہاں پہ آ کر اور ہم نے چیزیں لکھنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیچے ہم نے چیزیں لکھنا شروع کر دی. اسی طرح سے یہ والی نیچے والی رو یہاں سے خالی ہے, اس کے نیچے ہم نے کوئی چیز پرنٹ نہیں کی. بیسیکلی تو یہ روز ہے نا. ٹھیک ہے, روز کس طرح سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی یہ رو, اس میں آپ نے یہ سارے نام لکھ دیے. اس کے بعد اگلی یہ رو, اس میں آپ نے یہ نام لکھ دیے. اس کے بعد اگلی یہ رو. اب اس رو کے اندر آپ نے کیا کیا, اس رو کے اندر آپ نے یہ والی جگہ خالی چھوڑ دی, اس میں ہم نے کوئی چیز پرنٹ نہیں کی, کوئی چیز لکھی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی جناب یہ رو, اب اس رو کے اندر بھی ہم نے کیا کیا کہ یہ چیزیں خالی چھوڑ دی. یہاں پہ ہم نے ان خانوں میں لکھا ہی کچھ نہیں ہے. یہ خانے خالی چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوا کہ ہم نے یہ جو چیزیں لکھنی تھی یہ ساری چیزیں ہماری رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو گئی ہیں. اگر یہ خانے ہم خالی نہ چھوڑتے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ یہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ پھر ہماری اگر ہم لکھتے تو یہ پہلے یہاں پہ اس جگہ پہ لکھی ہوئی آ جاتی. تو دیٹس اٹ. تو یہ پوزیشننگ ہم نے صرف کرنی ہوتی ہے, وہ ظاہری بات ہے آپ اپنے ایک لاجک ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ میں نے کس سائڈ پہ چیز شو کرنی ہے, اس حساب سے آپ ان کو پرنٹ کرتے جاتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس اس کا ہے ایک اوور ویو تھا. اچھا, اب یہ بات ہے کہ جن لوگوں کا ابھی تک وائوا کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, ان کا تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں, اور آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ کنفیگر کرنے ہیں. پروجیکٹ کنفیگر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو صحیح طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے, جس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں. مثال اگر کسی یہ ٹوائے مینیا والا جن کا ہے, ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پروجیکٹ کے اندر 10-12 کیٹیگریز ایڈ ہوئی بھی ہوں, 15 سے 20 یا 25 پروڈکٹس ایڈ ہوئے ہوئے ہوں, 15 سے 20 خریداریاں ہوئی ہوئی ہوں, یعنی کہ پوری یہ پاپولیٹڈ ویب سائٹ ہو, ڈیٹا اس میں ڈلا ہوا ہو. ڈیٹا ڈالنا آپ کا کام ہے, تو یہ آپ نے ڈال کے رکھنا ہے. اسی طرح اگر کسی اور کا کوئی اور پروجیکٹ ہے تو وہ اپنا ڈیٹا اس میں پورا رکھے, ڈیٹا صحیح بھرا ہوا ہونا چاہیے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا کام, جن لوگوں کے وائواز کی ڈیٹ آ گئی ہیں ان کے ساتھ میں ابھی کوآرڈینیٹ کر لیتا ہوں کلاس کے بعد, اور آپ لوگوں کو مزید گائیڈ کر دوں گا. جن کی نہیں آئی وائوا کی ڈیٹس, آپ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں, پروجیکٹ کنفیگر کریں, ڈیٹا کو صحیح اپنے ویب سائٹس میں یا اپنے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ڈالیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں کوآرڈینیٹ کرتا رہتا ہوں, تاکہ مزید اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے, جو مزید کوئی کلاس وغیرہ رکھنی ہے تو وہ آپ کو میں بتا دوں. البتہ جن کے وائواز ابھی جلدی ہیں ان کے ساتھ میں ابھی کوآرڈینیٹ کرتا ہوں اور ان کا کچھ اور حل نکالتے ہیں. تو دیٹس اٹ. اور اس کلاس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو ابھی سینڈ کر دوں گا. اوکے جی, اللہ حافظ.